10 محرم والے دن میری سہیلی مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سہیلی کہنے لگی، شام غریبہ سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا، تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور خواتین موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا، لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ کسی نے میرا نام آسیہ ہے۔ میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو کہ مسجد میں مؤذن تھا اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے ہی انتہائی مذہبی اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی، اس لیے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے، کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا، ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوستی عائشہ سے ہو گئی، جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھنے لگی، جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ انتہائی نرم لہجہ اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی، میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی، تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عائشہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور چونک کر کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل، وہ شیعہ ہے۔ عائشہ کی بات سنی تو مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، پانی تو مانگا تھا، اس میں کیا ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی، جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملایا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ۔ عائشہ کی بات سنی تو میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ کے الفاظ نکلے تھے۔ وجود تو جیسے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی اور عائشہ سے بولی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ لڑکی سے پانی پی رہی تھی تو تمہارا کیا حشر نشر کر دیں گے؟ میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو۔ میں پانی پیے بغیر ہی عائشہ کے ساتھ کالج سے نکل آئی۔ ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہم ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ عائشہ کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو۔ مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ مناتے ہیں۔ اس رات سبھی شیعہ مرد عورتیں بڑے کمرے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اپنی ماں اور پھپھو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تب میں 12 سال کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمر تو ہوتی ہی تجسس بھری ہے۔ مجھے علم ہوا تو اسی پر میری سوچ پختہ ہو گئی۔ دل میں خود بخود ہی نفرت پڑنے لگی۔ یہ لوگ کیسے لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے؟ میں نے اس بارے میں عائشہ سے بھی ذکر کیا تھا۔ کیا انہوں نے خدا کے احکامات کو نہیں مانا؟ یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ جب خدا نے ان سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بیچ ایک پردہ ہونا چاہیے۔
محرم اور نامحرم کے کچھ اصول رکھے ہیں، تو پھر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے؟ ان کو غیر مسلم کیوں درج نہ کیا گیا؟ عائشہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی مار کر خود ہی روتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن مجید ہی الگ ہے جس کے 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ تو 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن چاول بریانی بناتے ہیں اس میں اس گھوڑے کی گندگی کو شامل کرتے ہیں۔ اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، ان کا تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک روز میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے تھے اور خود بخود ہی نفرت سی پلنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھنے لگے تھے۔ اکثر میں اور عائشہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کیا کرتی۔ جب ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی، پر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اس نے جواب میں ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک بار تو عائشہ کہنے لگی، دیکھا سچی ہوتی تو ضرور پلٹ کر جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری جانب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے جو ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا شروع کرتے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھیں؟ دماغ میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا تھا۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر میں آ کر کچھ پوچھتی تو ابو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس تو نہ جانے کیسا جادو ہے، جو شخص بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی بنائی ہوئی جگہوں پر جائے تو عقیدہ بدل دیتا ہے۔ میں تو ابو سے بہت ہی خوف کھاتی تھی، اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں مجھ سے آگے ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں ایک تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دین کو جانتی تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے مجھے لگا مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے کئی روز سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک روز عائشہ چھٹی پر تھی تو میں فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، کیوں، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ میں نے جب فاطمہ کی بات سنی تو غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ سب کچھ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ انسان کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی جانب مائل ہونے لگی تھی، مگر ایک دم ابو کی بات میرے ذہن میں آئی کہ شیعہ تو جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور سامنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے، مگر مجھے تو فاطمہ کہیں سے بھی کوئی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود میرے ذہن کے سوالات تھے، وہ میرے ہر سوال کا انتہائی نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ کیا ہے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار 10 محرم کو ہمارے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ کیا ہوتا ہے۔
ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ کی بات سنی تو میں اچھل کر ایک دم دور ہٹ گئی۔ میں کہنے لگی، میرے ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ فاطمہ بولی، یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم 10 محرم کو جانا چاہتی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پہ غور کیا۔ اس روز گھر گئی تو اسی سوچ میں گم رہی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آئی۔ قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے سچ مچ اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو عائشہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہ کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے شام غریبہ دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم کینٹین میں تھے۔ اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانا شروع کر دیے۔ میں جیسے جیسے تصور کر رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں سجائی گئی تھی۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہنے لگی، ابو میری دوست عائشہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی تھی، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، ہاں وہ میرے ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کروا دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرے پاس موبائل بھی موجود تھا۔ میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے عائشہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور وہاں پر فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ مجھے کہنے لگی، یہ تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ کیا تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے بھی تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ ایک شیعوں کا محلہ تھا جو ہمارے محلے کے بعد آتا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کے واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت، یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ آنکھوں میں خوف سے میرے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے سپرد کی اور آگے بڑھنے لگی۔ وہاں کئی عورتیں اور مرد جا رہے تھے، سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ہم سے آگے اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف ان سے کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ گھٹنے لگا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر میں ایک شخص کی آواز گونجی جو کہنے لگا کہ تمام روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل حلق کو آیا تھا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا تھا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور ہی، اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جو ہی اندھیرا ہوا تو ایک مرد لاؤڈ سپیکر میں
واقعہ کربلا سنانے لگا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو اس وقت بیمار تھے۔ امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید کر دیے گئے۔ وہ کہنے لگا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ خیمے میں موجود مستورات رونے لگی تھیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ ان کے پاس نہ بھائی تھا، نہ بیٹی، نہ ہی بھانجی اور نہ بھتیجے، سب صحرا میں پامال ہو چکے تھے۔ خیموں کو آگ لگی تو سب چیخو پکار بلند کرتی باہر کی جانب دوڑیں۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے۔ سیدہ زینب نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئیں تاکہ بھائی کی آخری نشانی بچا سکیں۔ کئی مستورات اور بچے اس بھگدڑ اور آگ میں جل گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، جس کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی بابا کے پامال وجود کے ساتھ جا کے روتی رہی، زخمی کان دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں۔ شمر نے بالیاں چھین لی تھیں، خیمے جلا دیے۔ اس منظر کو شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی تصور کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس پل کربلا کا منظر دیکھ سکے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود تک کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں سسک سسک کے رو رہی تھی۔ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے مظالم سن کر برداشت نہیں کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔ 30 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھیں۔ یہاں تو مرد خواتین کے بیٹھنے کا بالکل الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریبہ کی مجلس ختم ہو گئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے تھے۔ میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر میں نے عمل کر لیا تھا اور یہی سیکھا تھا کہ بغیر تحقیق الزام تراشی کرنا غلط ہے، اور نہ ہی اس جھوٹ کو پھیلائیں جب تک حقیقت آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فاطمہ نے مجھے حفاظت سے اپنی ماں اور بھائی کے ہمراہ گھر سے کچھ دوری پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ نہیں بولی، خاموشی سے گھر چلی آئی۔ ذہن کی ساری غلاظت دور ہو چکی تھی۔ نہ جانے آج کے دور میں بھی کیسے لوگ ایسی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ تو فقط واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے تھے اور 1400 سال سے کرتے آ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ خیر، شام غریبہ کی حقیقت تو کھل چکی تھی۔ میں سب کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی، مگر سوچ لیا تھا جب میری اولاد ہوگی تو میں ان کو کسی فرقے کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گی، بلکہ حقیقت بتاؤں گی، انہیں سب کا احترام کرنا سکھاؤں گی۔ یہی تو درس اسلام ہے۔ حق چھپائے نہیں چھپتا۔ مکہ کے کافر لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، جو بھی ان کے پاس جائے مسلمان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ انسان حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تھا، اسی لیے مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا تھا، بس اپنی سوچ بدلی تھی۔ مگر اس محرم کے بعد ہر محرم میں اپنا زیادہ تر وقت دینی کتب سے واقعہ کربلا پڑھنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھنے میں صرف کرنے لگی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔